ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے. وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے. مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح. اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے. آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے. کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا. رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی. اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا. ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو. پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی. پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی، تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے. حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا. دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی. خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے. سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے. میں نے ان سے سوال کرنا، اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
اگر ظلم کیا ہے بیوی پر، حساب پھر بھی دینا ہے۔ اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے، حساب پھر بھی دینا ہے۔ اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، ہمارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں۔ اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا، فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے۔ مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا۔ امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا۔ زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے، آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی، تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یا رب، کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا۔ وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا۔ انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہے نا۔ یہاں ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں۔ اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہے تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا، اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔
اور تیسرا سوال رب پوچھے گا، بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں پانچواں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ 2 حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا، اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر،
اسا تمبو وانگو تانے ہوں. یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا. درویش کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے. کون دلاں دیاں جانے ہوں اسا کیتی جان حوالے رب دے. ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو. تا مطلب نو پایا ہے. چھوڑ دیے جائے سارے کینے. جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا، تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئے تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں. اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے. پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا. مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے. وہ خزانہ نکل آیا. اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی. کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا. یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو. یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے. اربوں کروڑوں روپیہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے. کریم فرماتے اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے. وہ بھی رب کا بندہ تھا. کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے. میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے. دونوں میں بحث ہونے لگ گئی. وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ. زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کو تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا. حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس، چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا. وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو. اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں. اس نے وہاں نکاح کر لیا. مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا. اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا. بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے. اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں. اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا. ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر. شیخ فرماتے وہ ملک کے شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا. بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی. اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے. لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا. اولاد کوئی نہیں تھی. اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ. اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے. اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے.
وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار۔ شیخ فرماتے گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا؟ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکے۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمایا اس طرح کی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے،
اللہ کے हुजूर हाजिरी का जिक्र, इन सूरतों ने, इनकी फिक्र ने, हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, मुझे बूढ़ा कर दिया है। हम भी बूढ़े हो गए हैं पर औलाद की फिक्र में, हम भी बूढ़े हो गए हैं माल की फिक्र में। हमें भी कुछ थोड़ी फिक्र करनी चाहिए आखिरत की। आज से तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र शुरू करें। एक बात अर्ज कर, आखिरत की फिक्र हो ना तो फिर बंदा बंदों के मामले में भी मोहतात होता है, बिला वजह इल्जाम नहीं लगाता, बिला वजह बदनाम नहीं करता। मैंने आज आपकी खिदमत में इस जुमे में एक खास अपने दिल का दर्द रखना है। किसी के बारे में भी प्रोपोगंडा छोड़ दे, किसी शख्स के बारे में भी गलत बात करनी छोड़ दे। पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया क्यों चोरी की, बात को समझना। अर्ज की हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया। नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी, जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया। और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फला बार बार सताता है, फला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों है, तंग दस्त क्यों है, परेशान क्यों है। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब, पूछेगा कौन। लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन। लोग पूछते ही नहीं। कभी इंसान थोड़ी सी चक्की से पीस कर बाहर निकाला जाए ना तो कुंदन बन के निकलता है, मजा आ जाता है उसे जीने का। हमें ना शौक बन गया आसानियां ही आसानियां। मतलब हमारे मुल्क में डिप्रेशन के और टेंशन के मजीर लाखों में हो गए, इसलिए कि थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते नहीं। कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना। ये बात कहनी बड़ी आसान है और करनी बड़ी। दोपहर के जिस सालन के साथ रोटी मिलती है ना, शाम को वही बच्चों को दे दे तो बच्चे बर्गर लेने चले जाते हैं। वो कहते हैं ये नहीं हमसे खाया जाता, ये आपने क्या, वो दोपहर को भी वही था और अब भी वही खाएं। और महीना महीना चूल्हा ना जलना। हर किताब में आपको मिलेगा कि महीना महीना बस सिरके पे, खजूर पे, दूध पे गुजारा है, महीना महीना चूल्हा नहीं जला। पर मजे की बात यह है कि उसी किताब के अगले सफ़े पे यह भी लिखा है कि चूल्हा महीना महीना नहीं जला, पर दरवाजे पे जो मांगने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा, माला वाले सखी ते सखियां कोल माल। पर इत्थे उथे दोवीं जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदा। ये भी बात पक्की है कि वो कंगाल भी हो सकता। हमने ना ये ठेका ले लिया है कि सखावत करेगा MNA MPA, वो बेचारा क्या सखावत करेगा। वो तो रमज़ान का महीना है तो सुबह 9 बजे बीबियाँ जाएंगी ज़कात लेने, उन्हें पता चलेगा कि सेठ साहब नाश्ता कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आएगी कि वो ब्रेड ठंडा आ गया था तो नौकर गरम लेने गया। और फिर थोड़ी देर के बाद खबर आएगी कि अब वो अखबार पढ़ रहे हैं। फिर वो बाहर आएंगे और आके फरमाएंगे तुम लोग सवेरे ही आ जाते हो, तुम सोने भी नहीं देते। और इस तरह की ज्यादती होती है कई दफ़ा कि बुर्का पोश औरत से सेठ साहब कह रहे हैं बाजी आप वही नहीं जो पहले भी आटे का थैला ले गई थी, और जी बुर्के में क्या पता चलता है, वही नहीं। शर्म आनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि उसने देने वाला बनाया है। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगतियां तख्त बिठावे,
سجنا کسی نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے, کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ ایک ایک دو بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی, فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی, اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے, اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں, سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی, اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو, کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں, اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں. برتن دھونے والی الگ ہے, کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ, اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے, اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا, اس لیے بار بار ذکر آتا ہے, اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے ہیں, گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئی. قربان جائیں, میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی, کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ, علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں, تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو, پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفا کا بھی بندوبست نہیں ہوا, ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں, یہ باندیاں, یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے, تو نے کہا ہے, سوال کیا ہے, تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا, حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو, چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے, ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی, کیا انداز اختیار کیا.
کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا، تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ سنیے گا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے، اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی باتیں جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی باتیں، یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا۔ عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے۔ جناب فاطمہ رونے لگی۔ مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی وہ میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے۔ گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ، وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے، غریبی کا درس دیا ہے۔ یہ غربت، یہ فقر حضور کا اختیاری ہے، یہ حضور کی پسند ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے۔ میرے دوستو، اپنے گھر میں بڑی سادگی سے، بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر،
اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچا تانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑھی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے۔ فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو۔ وہ بھی سیدہ تھی، یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں، آپ بات یہ نہیں کوئی بات، کہا حضور ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا، میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا، میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں۔ کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں، علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی۔ یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے، یہ رنگ دیا ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں۔ مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا، باہر سے، کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے، 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو انسان کی طبیعت ہی اتنا برداشت نہیں کرتی، تو کیسے بھوکے پیاسے رہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی، امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی، بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی، سیدہ فاطمہ نے بھی، امام حسن نے بھی، امام حسین نے بھی، اور کہتے ہیں چند روٹیاں جوں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں۔ او بڑا ہی مشکل کام ہے یار، بڑا مشکل، اپنے بچے کے منہ سے حلق سے نوالا چھین کے کسی کو دینا، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا۔ فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئیں، عین افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، کوئی اور چیز سوجتی نہیں، بالکل نہیں سوجتی، لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، عین افطار کے وقت یتیم آ گیا، کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا، فرماتے ہیں اسی کو دے دیا۔ 3 روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا۔ اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا،
सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं, फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है, वो घर जन्नत नज़ीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज़ में बैठकर ज़रूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर ज़रूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहजादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी, बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे? आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे, बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब? फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह ना करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे, अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुज़रे हैं, बादशाह गुज़रे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुज़र जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो क़यामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार देखे जाओ। किरदार, हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की हैं इज़्ज़त अली से सुनते हैं, और नबी के घर की हैं इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। शुहदाए बदर जो है ना, ये बहुत बड़े तवक्कुल वाले लोग थे। ये मेरा और आपका अक्लमंदों का ज़माना है। अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, वो फर्मा बरदार कम होते हैं इल्ला माशाअल्लाह, और वो कोशिश करते हैं कि वो तो पीर साहब को भी मशवरा दे लेते हैं। और अक्लमंद बंदा सारी ज़िंदगी मुतमईन नहीं होता, इसलिए वो हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अल्लाह ताला ने लोगों को अक्ल दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और लोग सारी ज़िंदगी अक्ल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। तो सारी ज़िंदगी वो बेचारे ना वही पेचोताब, ये कैसे था, ये क्यों था। शुहदाए बदर की ज़िंदगी का जो पहला सबक है ना, पहला सबक उसे याद रखना। शुहदाए बदर की ज़िंदगी का पहला सबक है कि अक्ल नहीं देखनी, रसूलुल्लाह का हुक्म देखना है। वो बंदा बच जाता है, वो बंदा बच जाता है। आला हज़रत ने फरमाया था ना, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे, यानी कोई ऐसा नजरिया जिस पर कुर्बान होने को दिल कर रहा है। कहते हैं बड़ी मौज में हम लोग। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहते हैं बस हमें तो, मैंने कहा ना दीवाने लोग वो बस लकीर के फ़कीर, ज़रूरत कोई नहीं। हज़रत साद बिन उबादा कहते हैं जब हुजूर ने जमा किया ना, लोगों को मशवरे लेने लगे, तो हुजूर ने कुछ दलाइल इरशाद फरमाए, कुछ तरगीब दी। अब बदर के लिए जब लोग निकले थे, आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, मैंने एक इशारा करना है, फिर सैयदा पाक की बारगाह में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। तो कहते हैं कि हुजूर ने ना, चूँकि जंग के लिए तो जा ही नहीं रहे थे, एक काफ़िले का रास्ता रोकने का इरादा था, तंबीह करने का प्रोग्राम था। अब चूँकि माहौल जंग का बन गया, थोड़ा सा कभी जहन पर बोझ डालें, थोड़ा सा। आज जब हम अपनी हुकूमतों को जिहाद की बात करते हैं तो वो एटमी कुव्वत होने के बावजूद बेचारे डर जाते हैं, और पहले दावे कुछ और करते हैं, उसके बाद बड़ी जल्दी वो राहें तलाश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। देखें ना, 313 लोग, और उनके पास भी 6 ज़िर हैं और 8 तलवारें। यानी इस तरह कभी आपने, मेरी बात पे तवज्जो करें, कभी इस तरह कोई कौम मैदान में निकलते देखी है? देखे ना, एक आदमी बंदूक लेके गली में आता है तो सारे मोहल्ले को आगे नहीं लगा लेता, सारे लोग
پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بندہ اسلام آباد میں 2 بندوقیں لے کے آ گیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی، اکیلا بندہ۔ تو ادھر کیا حال تھا، ادھر کفار مکہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000، یہ مقابلہ بھی دیکھیں۔ پھر ان کے پاس ایک ایک شخص کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، لیس اسلحے سے، اور ادھر 6 زرہیں 8 تلواریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشورہ طلب کیا نا، حضور نے فرمایا اس طرح کا ماحول ہے تو اب لڑنا ہے۔ عقل مند ہوتے تو وہ کہتے کہ جمعیت ہو لینے دیں، پروگرام بنا لینے دیں، یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں، یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشکی نہیں، ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بندے تھک گئے، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی، آج تک سمجھ نہیں او بھائی فتح تو ہونی تھی۔ جب چھوٹا بھائی جو 12-13 سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، چل مہربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے۔ کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی، نہ مری کی ٹکٹ کے لیے ابے سے بحث ہو رہی ہے، بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، میرا قد بھی چھوٹا، عمر بھی تھوڑی ہے، چل مجھے موقع تو دے۔ عجیب نظارہ نہیں چشم فلک نے دیکھا، چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا، جب بات شروع ہوئی تو اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہو ہی گیا، ذرا گر جا تیری مہربانی۔ جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق نے، ان کی غلامی نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی بحث ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اتنی بحث ہوتی ہے، اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو 2 بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہو ہی لینے دو۔ یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ بھی بحث کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجھا ہوا ہے۔ جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے عمل کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا۔ میدان بدر میں صحابہ گئے، پھر وہ لڑے۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسری جس بات کی طرف بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ ذبح کیے، شراب کباب کی مجلسیں سجائیں، شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب کریم ساری رات ہی مصلی پہ بیٹھے رہے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے۔ یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مصلی کی برکت سے بھی ہوتی ہیں، وہ جو دعا والا ہتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہمارا نا مصلی بڑا کمزور ہو گیا ہے، مصلی بڑا کمزور ہے، آپ گپ شپ کے لیے بلائیں تو 6 گھنٹے بٹھائے رکھیں، اور اگر آپ کسی کو تسبیح دے دیں نا، تسبیح دے دیں۔ ایک جگہ پہ میں موجود تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، تو زور سے عصر تک میٹنگ چلی تو سارے لوگ بیٹھے رہے۔ یہ مذہبی کام کرنے والے لوگ ذرا میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں گے۔ عصر تک میٹنگ رہی تو سب لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اذان کا وقت ہوا تو ان میں سے نا کافی سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، اور کچھ کہنے لگے کہ ہم نہ جا کے اپنی اپنی مسجد میں پڑھ لیں گے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے طے کیا ہے نا، اگر ہم نماز بھی اکٹھے پڑھیں گے نا پھر دعا بھی کریں گے،
اللہ تعالیٰ ہماری اس بات میں برکت پیدا فرما دے گا. تو کوشش فرمائیں, کوشش کریں اپنی زندگی میں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں درس دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرو, جہاد کی تیاری بھی پوری کرو, محنت بھی پوری کرو, اور جب سارا کچھ کر لو نا پھر اللہ کی مدد کے لیے بھی پکارو, پھر تم مصلی پہ بھی بیٹھو, پھر عبادت بھی کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.